قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہے جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ رب تعالیٰ اسے اس نعمت کی پہچان کرائے گا۔ اس شخص کے سامنے اس نعمت کو رکھا جائے گا، یعنی شہادت کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ شخص اسے پہچان لے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں تیری خاطر لڑتا رہا، حتیٰ کہ میں نے تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس وجہ سے لڑا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے علم پڑھا، پڑھایا، قرآن پاک کی قرات کی۔ فرمایا جب اس شخص کو پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ اپنی نعمت اس کے سامنے رکھے گا، یعنی علم کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، تو وہ شخص پہچان لے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میری نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری خاطر علم پڑھا، تیری خاطر پڑھایا اور لوگوں تک پہنچایا، قرآن کی قرات کی۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس وجہ سے پڑھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تو قرات اس وجہ سے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے تو علم اس وجہ سے پڑھایا کہ لوگ تجھے استاد کہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا اور وہ سخی ہوگا۔ فرمایا اس کے سامنے رب تعالیٰ اپنی نعمت کو رکھے گا اور وہ پہچان لے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری نعمت کے ساتھ، یعنی سخاوت کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مولا، میں نے تیری خاطر لوگوں کی مدد کی، تیری راہ میں مال کو خرچ کیا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس خاطر مال کو خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ فرمایا پھر حکم آئے گا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ریاکاری خدا تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ریاکاری وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی تمام نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے عمل چاہے تھوڑا کریں لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر کہیں۔ اگر ریاکاری کے ساتھ عمل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔